توسیع لیکچر اور شعری نشست کے ساتھ شفیق مراد کا سلام۔ وعلیکم السلام۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج 31 اگست 2024 ہے اور اس وقت جرمنی کی گھڑیوں کے مطابق شام کے 4 بجے ہیں، جبکہ کینیڈا میں صبح کے 10 اور پاکستان میں شام کے 7 ہیں۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے بانگ درا کی اشاعت، ایک مختصر جائزہ۔ میں سامعین آپ کو بتاتا چلوں کہ بانگ درا کی اشاعت 1924 کو ہوئی اور اب 2024 یعنی کہ 100 سال بانگ درا کی اشاعت کو ہو چکے ہیں۔ اقبال کا کلام آج بھی تازہ ہے اور اقبال کے افکار آج بھی زندہ ہیں۔ ڈاکٹر تقی آبدی فرماتے ہیں کہ غزل کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ اسی طرح شاعری بھی تازہ رہتی ہے اور اقبال کا فکر، اقبال کا پیغام اور اقبال کی بانگ درا کا ایک ایک مصرع آج بھی تازہ ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گی محترمہ ممتاز ملک فرانس سے، اور جرمنی سے ہمارے ساتھ بطور مہمان شامل ہیں جناب سردار محمد افضل۔ میں بصد احترام محترم ڈاکٹر تقی آبدی سے ملتمس ہوں کہ بانگ درا کی اشاعت کے حوالے سے گفتگو کریں اور ہمارے سامعین کی سماعتوں کو معطر کریں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت ممنون ہوں شریف اکیڈمی جرمنی کا کہ اس نہایت اہم موضوع پر ہم کچھ دیر ایک مختصر گفتگو کریں گے جو مستند ہوگی، جن کے تمام حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور میں بڑا ممنون ہوں کہ اس نشست میں پیرس سے محترمہ ممتاز ملک صاحبہ بطور شاعرہ شرکت کر رہی ہیں، اور محترم سردار محمد افضل صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اور بہرحال یہ جو شریف اکیڈمی ہے، اس کی جو اردو خدمات اس 21ویں صدی اور اس گلوبل ولیج میں اردو کے ممتاز شیرین بیاں شاعر شفیق مراد صاحب انجام دے رہے ہیں، یہ دامے درمے سخنے اپنا وقت لگا کر، یہ خود میری نظر میں عبادت ہے۔ اس وجہ سے عبادت ہے کہ قرآن کریم کے سب سے زیادہ ترجمے اگر کسی زبان میں ہیں تو اس کا نام اردو ہے۔ میں نے آج سے 23-24 سال پہلے تحقیق کی تھی، اس زمانے میں 94 کے قریب تراجم قرآن مجید کے صرف اردو میں تھے، دوسرے نمبر پر فارسی تھی جس میں 50 کے قریب تھی۔ اسی طریقے سے قصیدہ برد شریف ہو یا دینیات ہو یا اسلامی تاریخ ہو، ان سب پر ہمارے ادیبوں نے، تخلیق کاروں نے، شاعروں نے، شاعرات نے کام کیا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں بانگ درا کی اشاعت، یہ در حقیقت موضوع ایسا ہے، آپ جانتے ہیں کہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر محمد اقبال، جسے ہم علامہ اقبال کہتے ہیں، اور شاید جہاں تک کہ شاعری کی کتابوں کا تعلق ہوگا، سب سے زیادہ جو کتاب شائع کی گئی ہے، جو گھر گھر موجود ہے، وہ علامہ اقبال کی یہ اردو کلام مسئلہ یہ ہے
سوال یہ ہے کہ ہمارا شاعر تو اپنے اشعار کو 2 یا 3 سال کے بعد شائع کر دیتا ہے، یہ رواج ہے اردو ادب کا، لیکن کیا وجہ ہے کہ علامہ اقبال کو کم از کم 32-33 سال انتظار کرنا پڑا کہ 1924 میں جیسا ابھی شفیق مراد صاحب نے بتایا کہ بانگ درا شائع ہوئی۔ علامہ اقبال نے شاعری شروع کر دی تھی، آپ میرے باقیات میں اور میرے آرٹیکلز پڑھیے، میں نے مستند حوالوں سے بتایا ہے کہ 1891 اور 1892 کے دوران جب علامہ اقبال ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ تھے، علامہ اقبال نے شاعری شروع کر دی تھی، اس کے نمونے ہم نے پیش کر دی، اور باضابطہ طور سے 1893 کا جو آپ کو رسالہ دہلی سے شائع ہونے والا زبان ملے گا، اس میں علامہ اقبال کی غزل شائع ہوئی اس نوٹ کے ساتھ کہ یہ محمد اقبال شاگرد فصیح الملک داغ کا کلام ہے۔ تو پہلی غزل شائع ہوئی 1893 میں، اور اس کے 31 سال بعد 1924 میں علامہ کی جو پہلی اردو کا مجموعہ بانگ درا کے نام سے شائع ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ اقبال کا کلام شائع نہیں ہوا، اقبال کا کلام شائع ہوا۔ اگر آپ نے دیکھا کہ ہم نے گزشتہ 2 سال پہلے یہ میں نے باقیات اقبال، تو اس میں اس کے مطالعے کو یہ آپ انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کا کلام 62 سے زیادہ اخباروں، رسالوں، میگزینوں، درسی کتابوں اور کتابوں کے حوالوں میں شائع ہوتا رہا۔ جتنی بھی نظمیں علامہ اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے لیے کہیں، اس کا تو ٹرینڈ ہی یہ تھا کہ فرض کیجئے کہ نالہ یتیم علامہ اقبال پڑھتے ہیں 1900 میں، تو جس دن علامہ اقبال پڑھتے ہیں وہ نظم کو، تو فوراً وہ کاپیاں فروخت کی جاتی تھیں اور لوگ اس کی کاپیاں جو ہے اٹھا لیتے تھے، اور اتنا ہم کو ہے کہ نالہ یتیم کے زمانے میں 4 روپے میں بکی ہے، اخباروں میں، میگزینوں میں، درسی کتابوں میں اور انجمن حمایت اسلام کے بلیٹنز میں اور کتابچوں میں شائع ہوتا رہا۔ انتظار یہ ہوتا ہے کہ شاعر کا کلام ترتیب دیا جائے، تمہید کے ساتھ، دیباچے کے ساتھ، اور پھر اس کو جو ہے ایک مجموعے کی شکل میں پیش کیا جائے۔ وہ چیز ہم کو 1924 تک نصیب نہیں ہوئی۔ کیا لوگ خاموش تھے؟ خاموش نہیں تھے۔ علامہ اقبال کی 3 فارسی کی کتابیں اس سے پہلے آ چکی تھیں۔ علامہ اقبال کا آپ جانتے ہیں کہ اسرار خودی، رموز بے خودی اور پیام مشرق فارسی میں یہ تینوں کتابیں چھپ چکی تھی۔ علامہ اقبال کے اسرار خودی کا نکلسن نے ترجمہ انگریزی میں کر چکا تھا، لیکن اردو کی کتاب شائع نہیں۔ تو آج اسی جس چیز کو حوالہ ملتا ہے، 1903 میں منشی سراج الدین نے علامہ کو اس طرف متوجہ کیا کہ دیکھیے 10 سال سے آپ کہہ رہے ہیں، اب آپ کا مجموعہ ذرا سا گڑبڑ ہو رہی ہے، تھوڑا سا دیکھ لیجئے یہ ڈسٹربنس کیا ہے۔ جی سردار بھائی، اگر آپ اپنا مائک بند کر لیں برائے مہربانی۔ میرا مائک
مائک اپنا بند کر لیجیے, ٹچ کیجیے اسکرین پہ, مائک آف کر دیجیے. ٹھیک نہیں آ رہی؟ ابھی آ رہی ہے, شور کی آواز ہے. یہ میرے خیال لگتا ہے میں نے فین چلایا ہوا ہے, یہ میں بند کر ہاں پنکھا ونکھا ہوگا نا تو آواز آ رہی ہے, آپ خالی مائک آف کر ٹھیک دیں ہے بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ منشی سراج الدین پہلے شخص ہیں, کوئی اور ہوگا, لیکن محقق کے لیے وہی چیز مستند ہوتی ہے جس کا حوالہ اس کو کہیں نظر آتا ہے. تو ہم کو سب سے پہلا حوالہ جو ملتا ہے وہ منشی سراج الدین کا خط ہے, جو علامہ اقبال کو انہوں نے متوجہ کیا کہ حضور 10-11 سال سے آپ کے شعر, آپ کی نظمیں, آپ کی غزلیں مسلسل شائع ہو رہی ہیں, اخباروں میں, رسائل میں, محافل میں پڑھی جا رہی ہیں, مشاعروں میں سنی جا رہی ہیں, تو آپ برائے کرم اپنے مجموعے کلام کو شائع کیجئے. اقبال نے لکھا, اقبال کا جملہ دیکھیے, ترتیب اشعار کی خود مجھے فکر ہو رہی ہے, مگر یہ خیال ہے کہ ابھی کلام کی مقدار تھوڑی ہے. بہرحال جلد یہ کام ہوگا تو آپ کے مشوروں کے بغیر نہ ہوگا, مطمئن رہیے. یہ جو ہے علامہ اقبال کا خط ہے 11 مارچ 1903 کا, جو اقبال کے خطوط میں موجود ہے. تو معلوم یہ ہوا بانگ درا کی اشاعت سے تقریباً 23 سال پہلے علامہ کو ہوشدار کیا گیا, علامہ کو چونکا دیا گیا کہ کلام شائع کیجیے. اس کے علاوہ اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ 1905 سے 1908 تک اقبال انگلستان آ گئے, یورپ آ گئے, لیکن اس کے بعد پلٹ کر جب آئے ہیں وہاں پر بھی کئی لوگوں نے ان سے کہا, لیکن جب پلٹ کر واپس آ گئے پنجاب تو جولائی 1911 میں عطیہ فیضی نے اس بات پر اصرار کیا کہ آپ کا مجموعہ کلام جلد شائع ہونا چاہیے. دیکھیے میں تاریخ بتا رہا ہوں, ہم لوگ جب یہ کام انجام دیتے ہیں, ہمارے شریف اکیڈمی کی جو یہ لیکچرز ہیں, یہ لیکچرز بہت نادر اس وجہ سے ہوں گے, بعد میں لوگ اس کو سنیں گے کہ ہم پوری یہ 30-25 سال کی آپ کی جو ہے داستان کو 25 منٹ میں پیش کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ ادیب ہیں, جب آپ شاعر ہیں, جب آپ شاعرہ ہیں, جب آپ محقق ہیں, تو آپ سے سوالات لوگ کریں گے, تو وہ سوالات کے جوابات جو ہے ان لیکچرز میں ملیں گے. تو جواب لکھتے ہیں عطیہ کو. عطیہ نے 7 جولائی 1911 میں خط لکھا تھا کہ اقبال, تو اس کو جواب لکھتے ہیں, نظموں کے بارے میں یہ ہے کہ میں بہت مسرت کے ساتھ آپ کو ان کی ایک نقل ارسال کروں گا. میرے ایک دوست نے مجھے میری نظموں کا ایک مجموعہ بھیجا ہے. یہ بہت اہم جملہ ہے, ایک دوست نے میری نظموں کا مجموعہ آپ کے بھیجا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے باقیات میں بھی لکھا ہے 1907 تک, یعنی تقریباً شاعری کے 15-16 سال شروع ہو چکے تھے. اقبال کے نے کبھی اپنے کلام کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کی, اقبال نے کبھی اپنی بیاضوں کو آپ کے جمع کرنے کی کوشش نہیں کی. تو اقبال کے پاس کچھ نہیں تھا. اقبال کے جو دوست تھے وہ اقبال کے کلام کے اتنے عاشق تھے کہ وہ علامہ اقبال کے دوست اپنے بیاضیں آپ کے جو ہے وہ کر رہے تھے, یعنی جمع کر رہے تھے تاکہ اس میں اقبال کا کلام جمع ہو سکے. تو علامہ اقبال کے ایک دوست نے ان کی نظموں کو جو اس نے جمع کیا تھا بھیجا. تو اقبال لکھتے ہیں, میرے ایک دوست نے مجھے میری نظموں کا ایک مجموعہ بھیجا ہے اور میں نے ایک شخص کو اس کی نقل کرنے کے لیے مقرر کر لیا ہے. جب یہ ختم ہو جائے تو میں سارے مجموعے کی نظر ثانی کروں گا. ایک ایک لفظ سنیے, یہی چیز ہے جس کی وجہ سے 30 سال انتظار کرنا پڑا ہمیں. میں سارے مجموعے کی نظر ثانی کروں گا اور ان نظموں کو دوبارہ لکھوں گا جو اشاعت کے قابل ہوں گی, اور ان کی ایک نقل آپ کو بھی بھیجوں گا. یہ عطیہ کو لکھا ہو. تو اقبال یہ چاہ رہے تھے
کہ وہ مخزن میں چھپا ہو، وہ صوفی میں چھپا ہو، وہ پیسہ اخبار میں چھپا ہو، وہ درسی کتابوں میں چھپا ہو، یہ نظموں کو جب میں چاہتا ہوں کہ مجموعے کی شکل میں آپ تک پیش کروں تو پہلے یہ سلیکٹ کروں گا کہ انتخاب کروں گا کون سی نظمیں اس میں رہیں، اس کے بعد سے اگر اس میں کچھ سخم ہے، اگر اس میں کچھ کمی ہے، ان چیزوں کو میں آپ کے پوری طریقے سے دیکھوں گا اور اس کے بعد جو ہے قابل اشاعت بنا کر یہ چیز ہوئی۔ دیکھیے، ویسے تو اقبال کہتے ہیں جی آپ مجھے شاعر وغیرہ مت سمجھیے، میں تو ایک پیامبر ہوں، میں تو ایک پیام دینا چاہتا ہوں، میری شاعری تو سیکنڈری ہے۔ ایک جگہ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ اگر میں حضرت نظامی، آپ کے حسن نظامی کی طرح سے اگر میں نثر لکھ سکتا تو کبھی شاعری کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ میں شاعری کی توجہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں شعر کی آپ کی اہمیت ہے، دوسرے یہ کہ میں اپنے خیالات کو آپ تک پہنچا سکوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دیر ہونے کی وجہ یہ تھی، انتخاب دیر ہونے کی وجہ یہ تھی اس کی فنی لحاظ سے۔ وہ ایک مرتبہ ایک خط میں پڑھ رہا تھا، علامہ اقبال ایک کو خط لکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں سلیمان ندوی کو، اور اس میں کہتے ہیں کاش میں چلا جاؤں لکھنؤ، اور لکھنؤ میں جا کر میں عزیز لکھنوی، یہ عزیز لکھنوی وہ عزیز لکھنوی نہیں ہیں جو اردو کے شاعر تھے، یہ عزیز لکھنوی جو ہیں فارسی کے استاد شاعر تھے اور علم عروض پر ان کا بڑا آپ کے اثر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری یہ فارسی کی جو کتابیں ہیں، جو نظموں کی کتابیں اور جو غزلوں کی کتابیں ہیں، ایک نظر اس پر عزیز لکھنوی دوڑا لیں، مگر وہ کبھی زندگی میں اور کہیں ہم کو ریفرنس نہیں ملا کہ عزیز لکھنوی نے ان کی کتابوں کے ان کے مجموعے پر کبھی آپ کے توجہ دی ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کی کوشش یہ رہی کہ کوئی استاد ان کے کلام کو دیکھ لے۔ تو دو ریفرنس ملے، ایک منشی سراج الدین کا، ایک عطیہ کا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ اقبال کے جو کشمیری دوست تھے، جو منشی محمد دین فوق نے کشمیری اخبار میں ایک خوشخبری دی۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ بانگ درا کی اشاعت، بانگ درا تو آپ کے گھروں میں ہے، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں 30 سال کیوں ہوئے؟ 30 سال اس وجہ سے ہوئے، وہ لکھتے ہیں اکثر احباب ڈاکٹر محمد اقبال صاحب ایم اے پی ایچ ڈی بیرسٹر کے اردو کلام منگوانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان کی اطلاع کے لیے اب یہ اچھی خبر دی جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے مجموعہ کلام کو، جس میں ان کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ نظمیں بھی شامل ہیں، نظر ثانی اور ترمیم و اضافے کے بعد اپنے ہی اہتمام میں چھپوانے کا انتظام فرما رہے ہیں۔ چنانچہ کتابت شروع ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ 2 ماہ تک مجموعہ مذکور کا نفیس و نادر ایڈیشن پبلک کے ہاتھوں پہنچ جائے گا۔ یہ جو ہے آپ کے 1915 میں ایک اخبار نے کشمیر کے لکھا، لیکن اس کے 8 سال بعد تک بانگ درا کی اشاعت نہیں ہوئی۔ انہی دوران میں ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کے دوست سید سلیمان ندوی نے کہا اور توجہ دلائی اقبال کی کہ بھائی آپ کو اپنا اردو کلام شائع کرنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ اقبال کا اس زمانے کا اگر آپ ان کا ذہنی اضطراب دیکھیں گے، بیٹے کی طرف سے، آفتاب کی طرف سے وہ مشکلات، بیگمات کی طرف سے، یہی جاوید کی ماں نکاح کے بعد 4 سال تک اپنے باپ کے گھر میں بیٹھتی ہے، علامہ اقبال اس کو اپنے گھر نہیں لا سکتے، نکاح ہو چکا ہے، منکوحہ ہے،
علامہ اقبال کی وہ بیوی ہے لیکن علامہ اقبال سے رابطہ نہیں ہے 4 سال تک. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف نائٹ ہوڈ دیا جا رہا ہے اقبال کو، سر کا خطاب، ایک طرف نکلسن جو ترجمہ کر رہا ہے اقبال اس سے راضی نہیں ہے، ایک طرف ایک پوری آپ کے جو ہے سوسائٹی جس میں چیف جسٹس آپ کے شادی لال دشمن بن چکا ہے. تو اقبال گھرے ہوئے ہیں. اور اقبال کی آپ نے دیکھا کہ میں نے اقبال کی بیماریوں پر ایک کتاب لکھی جو بڑی پاپولر ہوئی، اور وہ آپ کے جو ہے اس میں نے 19 بیماریاں اقبال کی بتائیں. اقبال نخرس کے درد میں اور کڈنی کے درد میں دن رات آپ کے جو ہے مشغول ہیں. تو یہ تمام چیزیں اقبال کو کولیپس کر چکی تھی، پریشان کر چکی تھی. اقبال کی توجہ اردو کلام کی طرف نہیں تھی. ایسے موقع پر اقبال کے 2 چیزیں ایسی ہوئیں کہ اقبال نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی کہ اب تو شائع ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس کا میں نے ذکر کیا ہے باقیات میں، ہوا یہ کہ 1922 میں احمد الدین نے ایک کتاب شائع کی لاہور سے جس کا نام تھا اقبال. علامہ اقبال کے فدائی تھے، علامہ اقبال کے عاشق تھے. میں بتا چکا ہوں کہ درجنوں لوگ اقبال کا کلام اپنی بیاضوں میں جمع کر رہے تھے. اس میں سے ایک یہ احمد الدین تھے جنہوں نے اقبال کی کتاب 1922 میں شائع کر دی. اس میں کیا تھا؟ وہ جو نظمیں، وہ جو خطات، وہ جو رباعیات، وہ جو آپ کے غزلیں مختلف جگہ شائع ہوئی تھیں، سب کو جمع کر کر اقبال کے چھوٹے سے انٹروڈکشن کے ساتھ بغیر اقبال کو اطلاع دیے انہوں نے شائع کر دی. جیسے ہی شائع ہوئی اقبال آتش بگولا ہوئے، بہت غصے میں آیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ کر کے بھیجا دیا کہ اس شخص سے کہو کہ میں اس کو جو ہے اس کے خلاف کیا کروں گا، اس کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا، کیونکہ وہ عاشق تھا اقبال کا. اس نے پوری کتابیں اقبال کی آپ کے جلا دی. یہ ذرا سا اس کو شفیق صاحب آپ اسکرین کنٹرول کیجئے پلیز، کیونکہ میں کاغذ سے پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا، تو اس لیے مجھے جو ہے بڑی وہ ہوتی ہے آپ کے جو آپ سمجھ رہے ہیں نا میرا شفیق صاحب. تو ہوا یہ میں سن رہا ہوں کہ نہیں سن رہے ہیں، اسکرین بھی یہی رکھیے نا، آپ رہیے اسکرین پر، اگر یہ نہ ہلے تو بہتر ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ احمد الدین نے جب اقبال کی کتاب لکھی تو اقبال کے لیے ایک ایمرجنسی ہوئی کہ یہ شخص کیوں آپ کے میرے کلام کو کر رہا ہے، جبکہ میں نے اس کلام کی ابھی ترمیم نہیں کی، جبکہ میں نے اس کی یہی ابھی علامہ اقبال اس مشکل سے دوچار تھے کہ حیدرآباد سے ایک تعلیمات کا ایک بہت بڑا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں آفیسر جس کا نام عبدالرزاق حیدرآبادی تھا، اس نے آپ کے 1923 میں بلکہ علامہ اقبال کا پورا کلیہ شائع کر دیا. کہاں سے شائع کیا؟ اخباروں سے جمع کر کر، میگزین سے جمع کر کر، درسی کتابوں سے جمع کر کر، بکھرا ہوا کر نظمیں وغیرہ جہاں کہیں تھی سب کو ملا کر چاک. اقبال پریشان. اقبال نے فوراً خط مہاراجا کشن پرساد کو اجازت کی. کیوں شائع کیا؟ علامہ نے مہاراجا کیونکہ علامہ اقبال کے دوست تھے، علامہ کو ذرا پرسکون کرنے کے لیے انہوں نے کہا آپ بے فکر رہیے، میں پوری کتاب خرید کر جلا دوں. مگر دوستو وہ جو کلیات اقبال عبدالرزاق حیدرآبادی نے آپ کے ارینج کیا، ایک کتاب بھی آپ کے جلائی نہیں گئی، بلکہ وہ 2 برابر 3 برابر 4 برابر بکتی رہی. اقبال ادھر خوش ہوئے کیونکہ مہاراجا نے اس عبدالرزاق سے کہا 1000 روپے کا چیک اقبال کو بھیج. پہلے انہوں نے 1000 روپے کا چیک اقبال کو بھیج اور مہاراجا کے خطوط ہیں، انہوں نے کہا کہ اب جو ہے
پوری آج بھی موجود ہے اور یہ کتاب ہے بڑی قیمت سے بکی. یہ کتاب سب سے اہم ریفرنس ہے ہماری باقیات کا جو بات بنی. تو اب یہ دو مسائل پیش آئے، یعنی احمد الدین کی کتاب اقبال اور عبدالرزاق کتاب کلیات اقبال. تو اقبال نے ڈکلیئر کر دی ایمرجنسی، کتاب شائع ہونا چاہیے. پروین رقم کو جو بہترین کاتب تھا گھر بٹھا لیا اپنے، اور اس کے بعد سے تمام دوستوں سے کہا جن جن کے پاس جو بیاضیں ہیں، جہاں جہاں بھی شعر ہیں، مجھے روانہ کیا جائے. در و دیوار سے اقبال کی طرف نظمیں آنے لگی، کیونکہ اقبال 1907 تک کسی قسم کا آپ کے کیا کہتے ہیں بیاض اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے. کہہ دیا کاغذ پر، لکھ دیا، بھیج دیا پیسہ کو، لکھ دیا بھیج دیا صوفی کو، لکھ دیا بھیج دیا مخزن کو. کبھی آپ کے جو ہے مشاعرے میں سنا دیا، اس کی کاپی نہیں رکھی. تمام چیزیں جمع کی گئی، اور اس جمع-آوری میں بہت سی چیزیں اقبال نے دیکھی کہ اس میں کچھ سخم ہے. دیکھیے میں نے جیسا کہا، اقبال کہتے تھے مجھے شاعر وائر مت سمجھیے، وہ بات غلط تھی. اقبال بہت سینسیٹیو تھے کہ محاورے، کیونکہ دو جو دبستان تھے اردو زبان کے، یعنی ایک لاہور، ایک دلی اور ایک لکھنؤ، اقبال کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو اقبال نے بعض نظموں کو، بعض غزلوں کو، بعض شعروں کو ہٹا دیا کہ اس کو بعد میں دیکھوں گا. مگر اللہ نے اقبال کو اتنی عمری نہیں دی. ہمارے عیسوی لحاظ سے اقبال صرف 60 سال زندہ رہے ہیں، تو وہ موقع نہیں ملا جس کی وجہ سے 42% کلام اقبال کا دیوان اقبال بانگ درا میں جمع نہیں ہو سکا. اور آپ جانتے ہیں یہ 42% کلام جو ہے اس کتاب میں باقیات میں آیا ہے. تو باقیات میں جو کلام آیا ہے اس کی اہمیت یہ تھی. تو جب جا کر ایک مقدمے کے ساتھ بیرسٹر عبدالقادر جو مخزن کے ایڈیٹر تھے، آپ جانتے ہیں ان کا جو دیباچہ ہے، پیشلت ہے، اس کے ساتھ 1924 میں جا کر یہ کتاب شائع ہوئی ہے، جس میں 42% کتاب شامل نہیں ہوئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس زمانے میں ایک نظم کہی تھی عورت. وہ عورت آپ کو جو ہے کہیں نہیں ملے گی. وہ عورت آپ کو جو ہے ان کلام میں ملے گی کہ جس کو علامہ اقبال تک نہیں پہنچی. سنیے تو معلوم ہوگا کہ اقبال اگر کو مل جاتی ہے نظم، اقبال کو خیال نہیں تھا کہ یہ کب لکھیے، کہاں لکھیے. چاند کی لے کر گلائی سانپ کا پچ اور خم، گھاس کی پتی کی ہلکی تراہٹ پیش و کم. عورت کیسا بنتی ہے؟ اقبال نے آپ محبت کیسا بنتی ہے، وہ تو اجزاء محبت آپ کے بانگ درا میں ہے، لیکن آپ کو عورت کی نظم نہیں ملے گی. عورت کی نظم اقبال نے لکھی تھی، بانگ درا میں شامل نہیں ہو سکی، باقیات میں آ گئی. پہلے شائع ہوئی، مخزن میں ہوئی، صوفی میں بھی شائع ہوئی، اخباروں میں بھی شائع ہوئی. یہ جو ہے اقبال کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. بید مجنو کی نزاکت بیل کے بلکی کجی، بانک پن تاؤس کا نرمی گلے کوسار کی، پیارے پیارے بھولے بھالے دیدے آہوئے چین، جن سے شعائے نور خورشید جبیں، ابر سے آنسو صبا سے بے وفائی لے اڑا، سہم خرگوش اور چیتے سے لیا جورو وفا، سرد مہری یخ نے دی، سختی ملی الماس سے، تابوتانے آہانی دل کا دلے سنگی بنے، تیے گلزار نے رنگینیے منخار دی، خمری بیزار نے شیرینیے گفتار دی، روز اول سے ودیت نور کا جوبہ ہوا، پر بل کا اضافہ اس پہ ہلکا پن ہوا. گدا کر سالہ جب اکٹھا ہو گیا، دست بن ہوا اور نور کی صورت بنی، شکل عورت کی بنی، کیا موہنی مورت بنی. بتائیے یہ نظم کیوں شامل نہیں ہوئی؟ کیوں اس نظم سے استفادہ نہیں کر رہے؟ باقیات میں آ گئی. میری باقیات 9ویں باقیات ہے اردو ادب میں، 8 باقیات اس سے پہلے. لیکن باقیات اور دیوان میں فرق یہ ہے 1 to 60 ہے میری تحقیق کے مطابق. 60 لوگ میں کے گھر میں اگر دیوان ہے تو ایک آدمی کے گھر میں باقیات ہوگا. تو معلوم ہی ہوا کہ only 2%، about 2% یا آپ کے لوگ جو ہے باقیات پڑھتے ہیں.
یہ نظم شامل نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے یہ جو شکوہ جواب شکوہ ہے جب مخزن میں چھپا ہے اس میں 5-6 بند ایسے تھے جس کو علامہ اقبال کے اس میں نہیں آئے، آپ کے دیوان کے شکوہ جواب میں نہیں ہے، جبکہ مخزن میں جو شکوہ جواب شکوہ چھپا ہے کیا یہ بند نکالا گیا؟ یہ بند سے آپ واقف نہیں ہے جو شکوہ کا ہے۔ جس طرح احمد مختار ہے نبیوں میں امام، اس کی امت بھی ہے دنیا میں امام اقوام۔ یہ میں آپ کو شکوہ پڑھ رہا ہوں، کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی آقائے انام؟ تم مسلمان ہو، تمہارا بھی وہی ہے اسلام، اس کی امت کی علامت تو کوئی تم میں نہیں، میں جو اسلام کی ہوتی ہے وہ اس قوم میں نہیں۔ تو کیا بند، کیوں یہ بند ہم سے محروم رہے؟ یہ بند اقبال نے دیوان میں نہیں رکھا۔ کہنے کا مطلب یہ، بات کو ختم کر رہا ہوں، بات نا تکمیل ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو آپ کے بات ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو دیر ہوئی، اندھیر تو نہیں تھا لیکن اس سے باقیات تکمیل ہوئی۔ جو انسان جب کبھی بھی اس دنیا سے جائے گا اس کے کام نامکمل رہیں گے۔ اقبال کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب بانگ درا شائع ہوئی، لوگ پسند نہیں کر رہے تھے بانگ درا کو، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے اس میں تو وہ شعر نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، اس میں تو وہ پوری نظم نہیں ہے جس کی کاپی میرے پاس ہے، اس میں تو پوری وہ غزلیں نہیں ہیں جس کے ہم ہیں۔ تو دوستو، 20ویں صدی کے سب سے بڑے شاعر کی سب سے اہم اردو کتاب بانگ درا، جو ان کی شاعری کے 31 سال بعد شائع ہوئی، ایک خاص ماحول میں، ایک اضطراب میں، ایک اجلے میں، ایک آپ کے جو ہے، اور ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، اقبال کی شائع ہوئی۔ خدا شکر ہے کہ ہر ایک گھر میں اب دیوان اقبال موجود ہے، اور اس کی کمی جو ہے وہ باقیات اقبال سے ممکن ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، آپ کا پرمغز اور معلوماتی لیکچر ہمارے سامعین نے سنا اور اسے پسند کیا۔ دراصل اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کافی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب علم کا وہ بحر بے کرا ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم وہاں سے اس بحر بے کراں کے کنارے پر بیٹھ کر کچھ علم و ادب کے گوہر چن لیتے ہیں، اور یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ آج کا یہ پروگرام، جو کہ شریف اکیڈمی جرمنی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں سنا جا رہا ہے اور پسند کیا جا رہا ہے، میں عرض کرتا چلوں کہ شبیر احمد قادری فیصل آباد سے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، نجف علی شاہ پاکستان سے، ارشد نذیر ساحل اسپین سے، ابن اعظم فاطمی بھی یہ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، اور احسان نذیر فرینکفرٹ جرمنی سے ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمراز اوچوی بہاول نگر سے، اور محترمہ شگفتہ فرحہ راول پنڈی سے یہ پروگرام سن رہی ہیں۔ اسی طرح مانچسٹر سے محمود احمد، مسرت جبین، اور جرمنی سے محترمہ فہمیدہ مسرت احمد اور ثنا احمد یہ پروگرام سن رہی ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کر رہی ہیں۔ ہم پروگرام کے اگلے حصے یعنی مشاعرے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج اس مشاعرے میں محترمہ ممتاز ملک شامل ہیں، جن کا تعارف میں بعد میں پیش کروں گا، اور آپ فرانس سے ہیں، اور آج کی اس شعری نشست کا آغاز میں اپنے کلام سے کرتا ہوں۔ ایک مختصر غزل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد ہم آج کے مہمان کی طرف چلیں گے، محترمہ ممتاز ملک کی طرف۔ تو عرض ہے کہ طواف کوچہ جانا جو کر لیتے تو اچھا تھا،
کیا واہ اچھا، کیا لہجہ ہے، طواف کوچے جانا. طوافے کوچائے جانا، جانا جو کر لیتے تو اچھا تھا. جو کر لیتے تو اچھا تھا. اچھا تھا. یہ الزام وفا بھی اپنے سر لیتے کر تو لیتے اچھا تھا. لیتے تو اچھا تھا. واہ واہ. یہ بولتا الزام ہوا شعر، وفا بہت بھی عمدہ، بہت عمدہ. پڑھیے اپنے اس کو. سر لیتے تو اچھا واہ تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. محبت آپ واہ کی. اور شب ہجراں بھی کٹ واہ جاتی، واہ. شب ہجراں بھی کٹ جاتی، ہمارا شوق رہ جاتا. آہا. شب اچھا ہجراں ہے. بھی کٹ جاتی، ہاں، شب ہجرت ہمارا بھی کٹ شوق جاتی، رہ ہمارا شوق جاتا. کٹ جاتا. میری جاں تیرے کوچے میں جو گھر لیتے تو اچھا تو تھا. اچھا تھا. واہ 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 میری واہ. جاں تیرے کوچے میں بہت جو اچھے، گھر بہت لیتے خوبصورت. تو اچھا تھا. جو گھر لیتے تو اچھا ہے. کہ بہت کیا کہہ رہے شکریہ، ہیں؟ بہت شکریہ جی. کہ شکر تغافل بھائی میں گھر نہیں لیا تو زیادہ اچھا کیا. زیادہ اچھا. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت عمدہ. تغافل نے ہمیں نہ دین کا واہ. رکھا نہ دنیا کا. آہا. تغافل نے ارے ہمیں واہ. نہ دین وہاں کا تغافل رکھا میں نہ دنیا کا. دین کا رکھا نہ کسی کا نام تو شام و سحر لیتے تو اچھا تھا. اچھا تھا. واہ 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 تو واہ. کسی اچھا تھا. کا واہ رے واہ، سبحان کسی اللہ، کا سبحان نام اللہ. جو واہ واہ. شام و سحر لیتے تو اچھا تھا. اور ڈاکٹر صاحب غور کیجئے گا کہ ارشاد. محبت میں خسارے کا ہی سودا کر لیا ہم نے. آہا آہا. اچھا ہے. محبت میں خسارے کا ہی سودا کر لیا ہم نے. ہم نے کہ دے بیٹھے ہیں جان و دل، اگر لیتے تو اچھا تھا. ہائے واہ ہائے ہائے. واہ ارے واہ واہ، کیا کہنے، واہ دے واہ. بیٹھے ہیں جانے دل، اگر لیتے تو خیال دور کیا سے آیا. کہنے، کیا خوبصورت طریقے بہت سے کہا. شکریہ، واہ واہ بہت خیال شکریہ، دور واہ بہت سے واہ آیا واہ نا. واہ واہ. محبت میں خسارے کا ہی بہت. سودا کر لیا ہم نے کہ دے بیٹھے ہیں واہ جان واہ و واہ، دل، بہت اچھا. اگر لیتے تو اچھا تھا. اور اچھا تھا. طرز واہ. ہے کہ بدلتے ہیں معنی باب حسن و عشق کے اکثر. آہا. اچھا ہے. بدلتے ہیں معانی باب عشق و حسن کے اکثر. بدلتے ہیں معانی باب حسن و عشق کے اکثر. اس کے اگر اکثر. ہم اگر ہم کم سینی میں عشق کر لیتے تو اچھا تھا. ہاں 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 ہاں. واہ واہ واہ. واہ اگر واہ. اگر ہم کم سینی میں، کم یہ بڑا سینی میں نادر مضمون آپ نے باندھا ہے. اگر ہم کم سینی میں واہ. عشق کر لیتے تو اچھا تھا. تو بہت شکریہ محترم ڈاکٹر تقی. آپ یہ آپ نے کیا کہا، اگر ہم کم سینی سے عشق کر لیتے یا کم کم سنی سینی میں میں؟ عشق کر لیتے تو اچھا تھا. عشق کر لیتے تو کیونکہ اچھا. میر حسن نے کہا اگر ہم کم سینی سے عشق کر لیتے تو اچھا تھا. اچھا 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 اچھا. بہت نہیں پھر عمدہ، آپ بہت عمدہ، وکالت نہیں بہت عمدہ. پڑھتے، پھر وکالت نہیں پڑھ سکتے تھے آپ. کم سنی میں نہیں کر کے اچھا کیا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. خوبصورت، پھر پڑھیے اس کو، بہت عمدہ ہے، بہت. بدلتے ہیں معانی باب حسن و واہ. عشق کے اکثر. بدلتے سبحان اللہ، ہیں سبحان اللہ. معانی باب حسن و عشق کے اکثر. اگر ہم کم سینی میں عشق کر لیتے تو اچھا تھا. ہاں، اگر ہم کم ہاں، سینی میں ہاں. عشق کر واہ. لیتے تو اچھا تھا. ننی ننی خواہشیں. بہت وہ عمدہ. تقی صاحب نے دوسرے فرمایا کوچے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ ہر دم خواہش پہ دم نکلے. نکلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ، اچھا، بہت بہت. شکریہ. پڑھیے اور کچھ شعر سنائیے. جی چند اشعار میں اور سنا دیتا ہوں. ارشاد، ارشاد. آدمی کو جب شعور آگہی آ جائے گا، آہا. اچھا ہے. آپ کو جب آدمی شعور کو آگہی آ جب جائے گا. شعور آگہی آ جائے گا، ظلمتیں مٹ جائیں گی، ایک نور سا چھا جائے گا. واہ 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 واہ. اچھا ہے. بہت ظلمتیں مٹ جائیں گی، ایک نور سا چھا جائے گا. بہت عمدہ، ظلمتیں بہت مٹ عمدہ. جائیں گی، ایک نور سا چھا جائے گا. اور عرض ہے کہ اس قدر سستا نہیں ہے آج انسان کا ضمیر. آہا. اچھا ہے. اس طرح اس قدر سستا نہیں اس قدر ہے سستا آج نہیں ہے انسان کا زمین. آج انسان کا ضمیر، انتھی تقلیدوں میں لا کر بیچ ڈالا جائے گا. واہ واہ. واہ 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 واہ. واہ کیا واہ، بات. بہت تقلیدوں اچھا. میں لا کر بیچ ڈالا جائے گا. واہ. اور یہ دیکھیے کہ واہ. ہے عقیدت کا تعلق، مجھ کو واہ. تم سے سوچ لو. آہا. اچھا ہے. کیا کیا لہجہ ہے عقیدت کا عقیدت تعلق، کا مجھ کو تم تعلق، سے سوچ لو. مجھ کو تم سے سوچ لو. گر واہ میں باغی ہو گیا تو انقلاب آ جائے گا. ہائے واہ ہائے ہائے.
वाह वाह, वाह बहुत अच्छा, वाह वाह, वाह बहुत अच्छा, अगर वाह मैं वाह, बागी हो गया तो इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब आ जाएगा, और वाह, ये देखिएगा कि कौन काबिज है यहाँ अफकार पर गुफ्तार पर, अच्छा वाह है, कौन काबिज है कौन यहाँ काबिज अफकार है पर, यहाँ अफकार पर गुफ्तार पर, जुल्म का हर एक तसल्लुत तोड़ डाला जाएगा। वाह बहुत वाह, वाह, वाह जहाँ फिशानी कर रहा हूँ मैं भी सदियों से मुराद, वाह वाह वाह, जहाँ फिशानी कर यानी रहा कर, हूँ मैं भी सदियों से मुराद, एक दिन तो जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। वाह खूबसूरत खूबसूरत, वाह, वाह आदमी को जब शऊर आगे आगही आ जाएगा। वाह खूबसूरत, वाह, तो मैं अर्ज करता चलूँ कि हमारा ये प्रोग्राम हवा के दोष पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। बहुत से दोस्त अपनी राय का इजहार कर रहे हैं जिनका यहाँ पे बयान करना बवजह है वक्त की कमी के मुश्किल है। ताहम जर्मनी से नईम अहमद अता भी हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, और अरशद नज़ीर साहिल भी स्पेन से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम हवा के दोष पर दुनिया के सातों बर्रे आज़मों में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्रोग्राम में हमारी मोहतरमा शायरा, कॉलमिस्ट, नसर निगार और बेशक वक्त पंजाबी और उर्दू की शायरा मोहतरमा मुमताज़ मलिक शामिल हैं। वाह इन्हें दावत सुखन देने से पहले मैं अर्ज करता चलूँ कि आप कलम की अमीन हैं, और वाह आप कलम के ज़रिए अपना पैगाम दुनिया में पहुंचाती हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और कलम की अमीन होने के साथ साथ आपका कलम इंतहाई ईमानदारी से किसी का लिहाज भी नहीं करता। वाह, वही तो आपके और शनाख्त है, वाह बकौल शेर के खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वाह कोई भी हादसा हो, कोई भी मसला हो, मुमताज मलक का कलम हमेशा चलता है, और मुआशरती मसाइल पर आपके कालम और आपकी शायरी बहुत अच्छा हल पेश करती है। पेरिस की उर्दू अदब की तारीख में मुमताज मलक का नाम हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपकी मुतद्दद किताबें मनसह शऊद पर आकर दबस्ताने उर्दू में अपनी महक, अपनी खुशबू फैला रही हैं। मैं बसद एहतराम मुल्तमिस हूँ कि आप अपना कलाम आज हमारे सामाइन और मोहतरम डॉक्टर तकियाब्दी और मोहतरम सरदार मोहम्मद अफजल की नज़्र करें। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो रफीक मुराद साहब आपका, आपकी अकेडमी का बेहद तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी खूबसूरत पुरस्कार महफिल का हिस्सा बनाया आपने मुझे। तकी आबदी साहब को सुनना बजाते खुद एक बहुत ही खूबसूरत तजर्बा होता है, और आपको यकीनन तारीख बोलती हुई सुनाई देती है, दिखाई देती है, और बड़ा पुरमख्स इनका तबसरा होता है हमेशा। और वो याद रहने वाली बातें इस तरह कहानी की तरह वो सुनाते हैं कि हमेशा वो याद रह जाती है। क्योंकि हमने देखा कि लेक्चर्स याद नहीं रहते लेकिन कहानियां याद रहती हैं हमेशा। तो वो कहानियां हमें हमेशा, मैं जब भी 2-3 बार मुझे इत्तेफाक हुआ आबदी साहब को सुनने का, और यकीन करें कि मुझे हमेशा उनकी वो बातें काम आती हैं, तहरीरों में काम आती हैं। और जब हम तारीख पे कोई बात करते हैं तो वो बड़े मुस्तनद हवाले होते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जी। अब कुछ कलाम आपकी इजाजत हो जी, तकी आबदी साहब की इजाजत से और आप हजरात की इजाजत से। इरशाद इरशाद इरशाद, अर्ज यह है कि रातों से वहशतों के वो लम्हे कशीद कर, वाह अच्छा है, वाह रातों से रातों से, बहुत खूब, क्या कमाल है भाई, वाह क्या वाह, क्या कमाल है। है, वाह 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 वाह, रातों वो से कशीद, वहशतों के वो लम्हे कशीद कशीद कर, कर, ख्वाबों के रख दिए थे जहां सर बुरीद कर। बुरीद कर, वाह अरे वाह वाह, वाह। ख्वाबों के रख दिए थे जहां सर बुरीद कर, वाह, बराबर से सोने के वास्ते जरा आंखें तो मूंदिए, अच्छा सोने है, के वास्ते जरा आंखें तो मूंदिए, हमने उड़ा दिए हैं सभी गम खरीद कर। बुरीद कर, अरे वाह, हमने फिर काफिया है, पढ़िए उड़ा इसको, दिए बहुत क्या अच्छा, हमने काफिया है इनमें। रहे हैं गम सभी गम खरीद। खरीद कर, वाह आदाब वाह 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 वाह, आदाब से सोने के वास्ते जरा आंखें तो मूंदिए,
वाह सोने के वाह वास्ते जरा आंखें तो मूंदिए, हमने उड़ा दिए हैं सभी गम खरीद कर। और अर्ज क्या है कि दुनिया बदल रही है मेरे ए दरोह गो, हाँ दुनिया वाह वाह बदल वाह। रही है मेरे ए अरे दरोह रो गो बहुत खूब बहुत खूब। जिद्दत पसंद बन तो बहाने जदीद कर। अरे जिद्दत वाह क्या वाह पसंद वाह बन वाह वाह वाह, क्या तो बहाने जदीद बहाने कर। जदीद कर का जवाब नहीं है आपके मुमताज, आदावर्स है, बहुत बहुत आदावर्स बहुत है। उम्दा। अर्ज क्या है कि सामाने कहरे रब है बपा जो न पूछिए, वाह सामाने कहरे रब है बपा जो न पूछिए, रिश्ते वाह गुजर रहे हैं यूं दामन दरीद कर, वाह, रिश्ते दामन गुजर दरिद कर, रहे वाह हैं यूं दामन दरीद कर। और अर्ज क्या है कि रफ्तार सुस्त है तेरी गुफ्तार तेज है, अच्छा है, रफ्तार सुस्त है तेरी तेरी गुफ्तार से, गुफ्तार तेज है, वाह दावों में कुछ अमल का इजाफा मजीद कर, मजीद मजीद कर, कर, वाह क्या वाह कहने, दावों वाह में वाह क्या कुछ खूब है। अमल का इजाफा मजीद कर। और अर्ज क्या है कि अपने परों पे करके भरोसा तो देखिए, हम्म। अच्छा है, अपने अपने परों पे करके परों भरोसा पे कीजिए। करके भरोसा तो देखिए, ऊंची उड़ान के लिए मेहनत शदीद कर, अरे वाह वाह, वाह बहुत वाह अच्छा, वाह। के लिए मेहनत शदीद कर। बहुत वाह, शुक्रिया। आज क्या है कि दीवाने से न होश की उम्मीद कीजिए, क्या हम्म। मिसरा है, दीवाने से दीवाने से न होश की न उम्मीद होश कीजिए। की उम्मीद कीजिए, बंदा गुनाहगार इसे बरगुजीद कर, बरगुजीद कर, अरे वाह, वाह वाह सुभान वाह अल्लाह, बंदा वाह वाह, बहुत खूब। गुनाहगार इसे बरगुजीद कर। और मकताज क्या है कि बरसों से सुन रहे हैं ये अहवाल दर्द के, अच्छा वाह है, बरसों से सुन रहे हैं ये अहवाल दर्द के, मुमताज अब खुशी की भी आकर नवीद कर, अरे सुभान मुमताज अल्लाह, अब खुशी की भी आकर कर, नवीद कर, नबी कर, रातों सुभान से अल्लाह, छतों के वो लम्हे कशीद कर, ख्वाबों वाह के रख दिए थे जहां सर बुरीद कर। बहुत वाह, शुक्रिया, सुभान बहुत अल्लाह, बहुत सुभान खूब अल्लाह, क्या बहुत खूब कहने, क्या बहुत खूब। कहने, आपको हुसैन बहुत उम्दा, समझ का क्या कहने हैं आपके मुमताज साहबा। ये बहुत पूरी शुक्रिया, आपके जो है कि किस तरीके से काफियों को निभाया है और कितनी मुश्किल आपके जो है बाहर में, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा है। और सुनाइए आपके जो है, और जी एक कलाम और है अगर आप इजाजत दें। इरशाद इरशाद। अच्छा है अच्छा कि अच्छा। ये बगुलों ने दी खबर हमको, हाँ, ये बगुलों ने दी खबर हमको, और हमको, दिल के सहरा में रक्स जारी है, वाह अच्छा है, वाह वाह भाई, क्या दिल के कमाल है, क्या सहरा क्या में मिसरा है, क्या रक्स तनासुब जारी है। है, रक्स जारी है, खुरदरी वाह खुरदरी उदासी है, हम्म। खुरदरी हाँ, खुरदरी उदासी है, मखमली मखमली खुमारी है, अच्छे, वाह मखमली वाह वाह, क्या मखमली खूबसूरत तकरार खुमारी है, वाह है। वाह बराबर वाह है। अर्ज क्या है वाह, कि हाथ बांधे खड़े हैं दीवाने, हाँ, हाथ हाथ बांधे खड़े हैं, बांधे खड़े हैं दीवाने, दिल की दुनिया पे वज्द तारी है, तारी है, आज वाह तारी है, वाह दिल क्या वाह की भाई, वाह, दुनिया बहुत बहुत खूब खूबसूरत, बहुत खूब। वज्द तारी है। बहुत शुक्रिया। वाह, आज के उसने लफ्जों का सूर फूंका है, क्या उसने मिसरा है, लफ्जों का लफ्जों का सूर सूर फूंका फूका, है, अब संभलना तो इस तरारी है, अरे सुभान अल्लाह, सुभान संभलना वाह तो इस वाह वाह। तरारी है। अर्ज क्या है कि वो तो पहले से तय था क्यों इस पर, अल्लाह, हाँ, ये वो तो ये पहले तो से तय पहले था, से तय था, ये तो पहले से तय था क्यों इस पर, बस, हाय दिल ऐसी बेकरारी है, अरे हाय सुभान अल्लाह, दिल सुभान अल्लाह, ऐसी वाह वाह, बेकरारी क्या है। अंदाज है बहुत खूब गुफ्तगू बहुत का, खूब। क्या अच्छे अच्छे निकाल रही हैं, वाह वाह आदाब। वाह। अर्ज क्या है ये- कि ये मोहब्बत का वो वजीफा है, हाँ, ये ये मोहब्बत 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 का का वो, वो वजीफा है, जो उलट जाए फिर तो भारी है, वाह अरे वाह 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 उलट वाह, वाह जाए बहुत वाह फिर खूब वाह बहुत वाह खूब। भारी है। वाह आदाब। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत भारी मैंने शेर। परहेज जब नहीं रखा, मैंने हाँ, परहेज जब नहीं रखा, मैंने परहेज जब नहीं रखा, नहीं दर्द रखा, मेरा तो इख्तियारी है, अरे वाह, दर्द क्या मेरा कहने, तो क्या फिर पढ़िए इसको, इख्तियारी बहुत है। खूबसूरत बहुत शेर खूब। कह दिया, वाह बहुत वाह वाह शुक्रिया, वाह। बहुत शुक्रिया। मैंने परहेज जब नहीं रखा, हाँ, दर्द मेरा तो इख्तियारी है। इस्तरारी है, वाह वाह, और मख्तार क्या है कि मुझको मुमताज करके तन्हा कर, हाँ, मुझको क्या कहने, मुमताज पास करके करके, तन्हा कर। क्या तन्हा, क्या खूब क्या जी, क्या अंदाज खूब। है, आधा वाह वर्ष है, आधा हाँ, वर्ष है। बहुत
مجھ کو ممتاز کر کے تنہا کر، واہ کیسی یہ غم گساری ہے، واہ سبحان اللہ، کیسی کیا یہ کہیں، غم گساری ہے۔ واہ واہ واہ۔ تخلص یہ کا بہت ببولوں اچھا نے دی استعمال کیا خبر آپ نے۔ ہم کو، دل کے صحرا میں رقص جاری ہے، دل کی واہ واہ واہ۔ دنیا پہ وجد طاری ہے، دل کی دنیا پہ وجد طاری ہے۔ بہت شکریہ آپ کے حسین تماتوں کے لیے۔ نہیں، آپ کے جو ہے بہت خوبصورت ممتاز ملک صاحبہ، یہ جو جدید اور جو لہجہ آپ کا ہے شاعرات میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ ہمارا جو آئندہ ہے، ہمارا جو، کیونکہ یہ شاعری زندہ رہنے والی ہے، یہ 21ویں صدی اور گلوبل ولیج کی جو ہے صنف نازک کی جو شاعری ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کا میں ہر ایک شعر آپ کے جو ہے سن رہا تھا، جس میں پوری طریقے سے یہ بتا رہے ہیں ہم کہ آج کی دنیا کا جو مابعد جدیدیت کے بعد جو غزل کا رخ ہے، مخصوصاً ہماری شاعرات جو ذکر کر رہی ہیں، فارسی میں بھی اس کی جو ہے کوئی مثال نہیں ہے آج کل جو جس طریقے آپ کا ہر شعر مکمل، آپ نے ہر شعر کو نبھایا ہے، آپ کے ہر شعر کی جو ہے کیا کہتے ہیں تفسیر باقی ہے، اور دل چاہتا ہے بس آپ کو اسی طرح سے سنتے رہیں۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ شریف اکیڈمی کی جانب سے آپ جیسی شاعرات کو جو ہے پوری دنیا میں ہم سن رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہائیجاک ہو گئی ہے شاعری کچھ لوگوں کے درمیان، اس سے نکال کر اس کو آپ کے بازار مصر نہیں بلکہ تمام دنیا کی بازاروں میں پیش کیا جائے، تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے پاس ایسے تخلیق کار بھی موجود ہیں۔ کچھ اور شعر سنائیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہمارے سننے والے اپریشیٹ کریں گے کہ آپ کی جو غزلیں بڑی خوبصورت جی طریقے ضرور۔ سے۔ ابھی جو میں یہ تیسری غزل سنانا چاہوں گی، یہ اب تیسرے مزاج کی ہے، یعنی میں نے ابھی آپ کو 2 کلام سنائے، وہ ڈفرنٹ ماحول مزاجوں کے سبھی پیدا موسم کرتی دکھاؤ، میں جی ہر موسم میں ڈھلنا چاہتا ہوں۔ یہ تیسرا موسم آ رہا ہے، تیسرا موسم پیش کرنے جا رہی ہوں آپ کی اجازت سے۔ جی ارشاد کیا ہے ارشاد۔ کہ بہت خوشی ہو ہمت رہی جواں تو تیری، جی بہت ہمت جواں جو تیری تو یہ یقین رکھنا، واہ ہمت جواں جو تیری تو یہ یقین رکھنا، تو حوصلوں کو اپنے دل کا مکین رکھنا، تو حوصلوں کو اپنے دل کا مکین رکھنا۔ عرض کیا ہے کہ کوئی بھی ہو مصیبت کیسی بھی ہو عظیمت، کوئی بھی ہو مصیبت کیسی بھی ہو عظیمت، دل کو دھڑکتا رکھنا، لہجہ متین رکھنا، ارے واہ، دل کو دھڑکتا رکھنا، لہجہ متین رکھنا، کیا لہجہ بہت متین اچھا، رکھنا۔ بہت اچھا۔ برابر ہے، واہ واہ بہت شکریہ۔ واہ، عرض کیا کہ تاریکیوں کے کتبے کتنے بلند تر ہوں، تاریکیوں کے کتبے کتنے بلند تر ہوں، مقصد کی روشنی کو گوشہ نشین رکھنا، سبحان مقصد اللہ کی سبحان روشنی کو گوشہ نشین رکھنا۔ اور عرض کیا ہے، تم جانتے ہو کیسی رسی پہ چل رہے ہو، کیا تم کہہ رہے جانتے ہو ہیں؟ کیسی رسی پہ چل رہے ہو، جو ہو سکے تو ساتھی چن کر ذہین رکھنا، ارے جو سبحان ہو اللہ، سکے تو واہ ساتھی واہ واہ، چن بہت کر خوب، بہت ذہین خوب۔ رکھنا۔ بہت خوب۔ واہ 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 بہت واہ شکریہ، واہ۔ بہت شکریہ آدابر سے۔ عرض کیا ہے کہ اچھی مشاورت کے قصے گزر گئے ہیں، اچھی مشاورت کے قصے گزر گئے ہیں، تم تو مشیر اپنا کوئی فتین رکھنا، ارے واہ، تم بہت تو اچھے بہت مشیر اچھے، اپنا کوئی فتین رکھنا۔ آدابر سے واہ عرض کیا ہے کہ یہ دور کس قدر بھی بدصورتی دکھائے، یہ دور کس قدر بھی بدصورتی دکھائے، دنیا تخیلات کی اپنی حسین رکھنا، رکھنا، واہ دنیا بہت اچھا ہے، تخیلات بہت کی اچھا، واہ حسین رکھنا۔ واہ آدابت ہے۔ عرض کیا ہے کہ کچے ہیں راستے اور ٹھوکر قدم قدم پر، واہ، کچے ہیں راستے اور ٹھوکر قدم قدم پر، اٹھنے کا حوصلہ بھی کر کے معین رکھنا، اٹھنے واہ کا حوصلہ بھی کر کے معین رکھنا۔ اور مختار کیا ہے کہ ممتاز دشمنوں نے موقع وہیں اٹھایا، واہ، ممتاز دشمنوں نے موقع وہیں اٹھایا، جب سیکھا دشمنوں کی راہیں مبین رکھنا، جب اچھا ہے، سیکھا دشمنوں کی راہیں مبین رکھنا،
سبحان اور اللہ سبحان ہمت جواں جو تیری تو یہ یقین رکھنا، تو حوصلوں کو اپنے دل کا مکین رکھنا۔ مکین بے حد سبحان شکریہ آپ کے اللہ، حسین سماعتوں کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ عمدہ، بہت خوبصورت شاعری، بہت بہت عمدہ آپ کے جو ہے بیان، بہت ہی منفرد لہجہ، اور ماشاء اللہ سے دیکھیے کہ آپ کی شاعری میں صنف نازک بھی ہے، آپ کی شاعری میں دور حال بھی ہے، آپ کی شاعری میں غم جانا بھی ہے، آپ کے شاعری میں غم دورہ بھی ہے، تو یہ مکمل شاعری ہے۔ اور بے بہت حد پیاری کہنے پیاری کا مطلب بالکل صحیح کہا۔ تو یہ انداز جو ہے بڑا یونیک ہوتا ہے، اور ہم خوشحال ہیں کہ انشاءاللہ میں آپ کی اجازت سے بس چند شعر سناتا ہوں، کیونکہ ہمارا جی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ تر جی سنائیں جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے آپ کی شاعری، آپ کی نثر تو ہم سنتے ہیں، لیکن آپ کی شاعری جو ہے وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور جس طرح بے کے شک مضامین آپ باندھتے ہیں اور جس طرح انداز بیان آپ کا ہے، بے شک۔ یقیناً ہمارے جی، سننے ابھی والوں کے ابھی لیے آپ نے آپ کے جو ہے یہ جو لہجہ ممتاز کا آپ نے سنا، تو جی مجھے کیونکہ ہم نے اقبال پہ بات چیت کی تھی، تو میری ایک آپ کی نظم تھی جس کا شعر تھا کہ جو فرق ہے ملا سے مجاہد کی اذاں کا، واہ، یہ اذاں ہے، یہ جو شاعر بتاتا ہے جو فرق ہے ملا سے مجاہد کی اذاں کا، اس فرق کی تقدیر زمانے کو دکھا دو، اس فرق کی تصدیق زمانے کو دکھا دو، اور زمانے کو دکھا دو، بہت خوب، بھٹکے ہوئے بہت خوب۔ منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی، رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو، واہ بھٹکے ہوئے منزل پہ واہ پہنچ واہ جائیں گے واہ خود واہ، ہی، بہت واہ، خوب، بہت خوب۔ بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی، بہت اچھے، رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو، اور واہ عرض کیا ہے کہ لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو، اس کو بھی کبھی آئینے خانے میں بٹھا دو، لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو، بہت خوب۔ لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو، اس کو بھی کبھی آئینے خانے میں بٹھا دو، خانے میں بٹھا اور دو۔ عرض کیا ہے ارباب حکومت سے کبھی خوف نہ کھانا، آہا، ارباب حکومت سے کبھی خوف نہ کھانا، مٹی بہت کے خوب۔ کھلونے ہیں یہ مٹی میں ملا دو، تو یہ مٹی میں ملا دو، مٹی میں مٹی ملا کے دو، مٹی کھلونے ہیں یہ واہ مٹی میں واہ، ملا بہت دو، خوب، بہت خوب۔ اور عرض کیا ہے کہ دھندلانے لگی انجمن حرف و حکایت، پھر واہ علم کے خاموش چراغوں کو جلا دو، تو واہ یہ جو آپ کے اکیڈمی کام کر رہی ہے، پھر علم کے خاموش چراغوں کو جلا دو، چلا دو۔ اور عرض کیا ہے بکھری ہوئی اینٹوں کی طرح بکھرے ہیں مسلم، بکھری ہوئی اینٹوں کی طرح بکھرے ہیں مسلم، دشمن کے مقابل انہیں دیوار بنا دو، دشمن واہ کے واہ مقابل واہ، بہت خوب، دشمن بہت کے خوب۔ مقابل انہیں دیوار بنا دو۔ تو بہرحال آپ کے شاعری چل رہی ہے، اور بس میں اور دو چار شعر سناتا ہوں، سنیں ڈاکٹر صاحب، مقصد سنیں جو ہے آپ کے ڈاکٹر صاحب، ہم گوشت بھر ذرا آواز نوازی ہے، ہے، آپ عرض بتائیے۔ کیا ہے کہ حادثے کب کہاں نہیں ہوتے، واہ واہ، حادثے کب کہاں نہیں اب ہوتے، کہاں نہیں ہوتے، کچھ عیاں کچھ بیاں نہیں ہوتے، واہ حادثے کب اے کہاں نہیں واہ، ہوتے، بہت خوب، بہت خوب۔ حادثے کب کہاں نہیں ہوتے، کچھ عیاں کچھ بیاں کچھ نہیں بیان ہوتے، نہیں ہوتے، اور عرض کیا ہے جو کریں دشمنوں کو شرمندہ، جو کریں دشمنوں کو شرمندہ، دوست ایسے کہاں نہیں ہوتے، جو کریں دشمنوں کو شرمندہ، بہت جو خوب، کریں بہت خوب۔ دشمنوں کو شرمندہ، دوست ایسے کہاں نہیں ہوتے، اور یہ غزل کا شعر دیکھیے کہ یہ نگاہوں نے کہہ دیا ورنہ، یہ نگاہوں نے کہہ دیا ورنہ کچھ مطالب بیاں نہیں ہوتے، یہ نگاہوں نے کہہ دیا ورنہ، یہ نگاہوں نے کہہ دیا ورنہ کچھ مطالب بیاں نہیں ہوتے، اور رات بھر راستوں پہ جلتے ہیں، رات بھر راستوں پہ جلتے ہیں، جگنوؤں کے مکاں نہیں ہوتے، ہائے ہائے، رات واہ بھر واہ، راستوں پہ بہت جلتے خوب، ہیں، بہت خوب۔ رات بھر راستوں پہ جلتے ہیں، جگنوؤں کے مکاں نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، واہ، اور ابھی جو ممتاز نے سنایا کہ دیکھتے ہیں جو قطرے میں دریا، دیکھتے ہیں جو قطرے میں دریا، قید کونو مکان نہیں ہوتے،
देखते हैं जो वाह खतरे में वाह, दरिया, डॉक्टर साहब कमाल है, डॉक्टर साहब मुकर्रर देखते हैं मुकर्रर जरा डॉक्टर नवाजी, साहब। देखते हैं जो दोनों खतरे मकान में नहीं दरिया, होते, बहुत खूब बहुत खूब। कैद कौनो मकान नहीं होते। और अर्ज किया है शफीक भाई, रूट कर किस तरफ को जाओगे, रूट कर किस तरफ को तरफ को जाओगे, जाओगे। दिल से अच्छे मकान नहीं होते, हाँ, रूट कर किस तरफ बहुत को खूब, बहुत जाओगे, खूब डॉक्टर साहब, कमाल है, बहुत खूब। रूट कर किस तरफ को जाओगे, दिल से अच्छे मकान नहीं मकान होते। नहीं होते। और ये सबको मैं कह रहा हूँ, आजमा लो यहाँ मोहब्बत को, आजमा लो यहाँ मोहब्बत को, अर्श पर इम्तिहान नहीं होते, आजमा लो यहाँ मोहब्बत को, आजमा लो यहाँ मोहब्बत को, अर्श पर इम्तिहान नहीं होते। और ये जो है ना आपके के कागजी फूल लाख रंगी हो, कागजी फूल लाख रंगी हो, शामिल गुलसिता नहीं होते, कागजी फूल लाख रंगी हो, शामिल गुलसिता नहीं होते। और आखिरी शेर के, रास्ता कौन सा है जिस पे तकी रहजनों के मकान नहीं होते, रास्ता कौन सा है जिस पे तकी खुद ही बच के रहजनों गुजरना के है मकान। हर जरा नवाजी आपकी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हुसैन समाज का, बहुत ममनून। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा कलाम आपने पेश किया। और आपके इस कलाम पर ख़ास तौर पे तहरा रिदा ने जो हमें मैसेज किया, उन्होंने कहा कि जुगनुओं के मकान नहीं होते, उन्हें बहुत पसंद आया। शिकागो से हमारे साथ हैं मोहतरमा तहरा रिदा, और इसी तरह सलीम मोहिउद्दीन हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। डॉक्टर शबीर अहमद कादरी भी हमारे साथ हैं, और लंदन से फरजाना फरहत, और कनाडा से रेहाना अहमद जाना हमारा ये प्रोग्राम सुन रही हैं, और इस प्रोग्राम पर अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रही हैं। आपका डॉक्टर साहब का कलाम सुनते हुए मुझे ये ख्याल आया कि हम एक मुशायरा डॉक्टर साहब के आज़ाज़ में ऑनलाइन मुनक्किद करें, जिसमें चंद दोस्तों को शामिल किया जाए और ज़्यादा कलाम हम डॉक्टर साहब का सुने, और हम सब दोस्त बतौर सामीन शामिल। मशूरा जी, बिल्कुल जरूर। हाँ, हम शायर लोग बतौर सामीन शामिल हों, ताकि डॉक्टर साहब का ज़्यादा से ज़्यादा कलाम, डॉक्टर साहब की शायरी नहीं आपको सुनेंगे, बहुत गहराई और वुसअत है। बेशक। खास तौर पर फ़लस्तीन के बारे में आपकी नज़्म और बच्चों की हंसी मुझे पसंद आई, और जितना मैंने कलाम सुना, अगरचे वो सब बहुत पसंद आया, लेकिन डॉक्टर साहब का इतना ज़्यादा कलाम मैं अभी तक नहीं सुन सका, क्योंकि हम ज़्यादातर डॉक्टर साहब से तहकीकी मौज़ूआत पर ही गुफ्तगू सुनते हैं और उन्हें इसी मकसद के लिए तकलीफ देते हैं। बहरहाल डॉक्टर साहब वो मीनार इल्म हैं जिसकी रोशनी दुनिया में फैलती जा रही है, और मैं समझता हूँ कि हमारी खुश नसीबी है कि शरीफ एकेडमी जर्मनी के प्लेटफॉर्म पर आपका ये इल्म दुनिया में फैलाया जा रहा है, और हम भी इस कार खैर में शामिल हैं। प्रोग्राम को आगे की तरफ ले चलता हूँ, और मैं अब आपको जर्मनी में सरदार मोहम्मद अफसल से मुलाकात करवाता हूँ। आप पेशे के एतबार से सिविल इंजीनियर हैं, और आजकल जर्मनी में मज़ीद तालीम के लिए तशरीफ़ लाए। आप अदब दोस्त, अदब नवाज़ हैं, और आप शरीफ एकेडमी जर्मनी के मेंबर होने की हैसियत से फ़रोग़ इल्म व अदब में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। माशाल्लाह। मैं सरदार मोहम्मद अफसल से गुजारिश करूंगा कि आप आज के इस प्रोग्राम के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर तकी आबदी साहब, मैं और डॉक्टर ये मुमताज मलिक साहिबा, इल्म के ये बहुत बड़े बड़े मीनारों से आज जो मुझे फैज़ मिला है, मैं बहुत मशकूर हूँ, बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ ये शरीफ एकेडमी का कि जी मुझ जैसी नाचीज़ को इसमें शामिल किया। मैं डॉक्टर तकी साहब को पहले भी सुनता रहा हूँ, ये इल्म के बहुत बहुत ऊपर मीनारों पे हैं, बहुत। मैं तो इन्हें
समंदर समझता हूँ कि इल्म का बिल्कुल समंदर है। और बिल्कुल आज में जो एक छोटा सा कूदा हमें भी आज नसीब हो गया है, और अल्लाह ताला इनको जज़ा दे इसकी। और आमीन। शफीक मुराद साहब का बहुत ममनून हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से स्टूडेंट को इन्होंने इस काबिल समझा। और मैं अपनी बहना मुमताज मलक की शायरी सुन के भी बहुत महसूस हुआ हूँ। अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। अल्लाह ताला इनके ऐसे इल्म दोस्तों के साथ इंशाल्लाह आइंदा भी मुलाकात रहेगी। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और हमारे जो ये शरीफ एकेडमी है, अल्लाह ताला इनको भी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। और आमीन। ये जो नए नए चिराग ढूंढते हैं, ये इनकी मोहब्बत है। हम जैसे जो इनके प्यासे लोग हैं, उनकी ये प्यास बुझाने का इंतजाम कर देते हैं। बिल्कुल वाह वाह। बेशक और डॉक्टर तकी आबदी जैसे अजीम इंसानों से मुलाकात, ये हम बहुत बड़ा अपना फख्र समझते हैं। बेशक अल्लाह ताला, मैं आपका बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा ही टाइम है आपका। आप ये, क्योंकि जितना आपको सुने वो हमारी प्यास और बुझती है। जी बेशक बेशक। जी जी ठीक है जी। शफीक मुराद साहब से भी इनकी शायरी पिछले दिनों भी हमें अक्सर हम इनसे सुनते रहते हैं, लेकिन आज डॉक्टर तकी आबदी साहब की शायरी आज क्या ही खूब मजा आया। और मुमताज मलिक साहब का अपना तखल्लुस यूज करने का अंदाज भी, वाह क्या खूबसूरत अंदाज है अरे इनका, वाह, बहुत जबरदस्त है जी। सही, और बिल्कुल सही है। इंशाल्लाह जी, डॉक्टर तकी आबदी साहब, हमारे लिए भी दुआओं में हमें याद रखना कि हमें भी ये आपके इल्म से जो थोड़ा बहुत मिलता है, अल्लाह ताला हमारी भी प्यास बुझाने का सबब बने। इंशाल्लाह आपसे आमीन। मुलाकात करेंगे, जर्मनी में आके आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपके। हम आपको दावत देते हैं, आप जरूर जर्मनी में जब आए तो हमारे पास तशरीफ लाएं। और इंशाल्लाह मुमताज मलिक साहब की माशाल्लाह जी, इनका मजमुआ है किताबों का, 8-10 किताबें इनकी है। इंशाल्लाह माशाल्लाह। जब आप फ्रांस आए तो जी इंशाल्लाह आपसे जरूर इंशाल्लाह मुलाकात हो। इंशाल्लाह और बिल्कुल बिल्कुल हम इंशाल्लाह ये जो आपका गुलदस्ता है इल्म का, वो भी इंशाल्लाह जरूर उनमें से थोड़ा बहुत हिस्सा जरूर बटोरे। जरूर इंशाल्लाह। खुश आमदीद, हमेशा खुश आमदीद। थैंक यू, बहुत जज़ाकल्लाह। उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत बहुत मामून। शुक्रिया मोहतरम सरदार मोहम्मद अफसल साहब आपका कि आपने वक्त निकाला और आज हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करके इस प्रोग्राम की खूबसूरती में इजाफा किया। जी आपका जज़ाकल्लाह। जो प्रोग्राम है मोहतरम शफीक मुराद साहब, ये बहुत से लोगों को शफकत और मुरादें नसीब कर रहा है। उसकी माशा वजह यह है, उसकी वजह यह है कि आप उर्दू के जो प्रोग्राम आजकल हो रहे हैं एयर पर, उसको मुलाजा कीजिए। उसमें जो आदमी 1 घंटा सर्फ करता है, उसको 5 जुमले भी ऐसे नहीं मिलते जिससे उसकी जो फिक्री वुसअत है उसमें इजाफा हो। तो मौजू क्या हो रहा है? मौजू ये हो रहा है कि बात करने वाला अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, तहकीक नहीं कर रहा है, ताकि, और वो ये समझता है कि हम घास बिखेर सकते हैं इन लोगों के सामने। ये गलत बात है। सामीन जो है ना, जब गर्द बैठेगी तो मालूम होगा कि महमिल में कौन बैठा है। वाह, सामीन बहुत इंटेलिजेंट बिल्कुल होते हैं, सामीन बहुत आपके जो है बावकार होते हैं, सामीन बहुत इल्मी आपके फिक्र। शायद बाज लोग इजहार में आपके वो हुनर नहीं रखते, लेकिन वो मुंबई इल्म होते हैं, तो उनके सामने मुंह खोलना खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो बिल्कुल उर्दू बेशक अदब को जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि नकली लोग असली आपके, यानी यूं समझिए कि शेर की चमड़ी जो है, इंसान जानवर पहनने से शेर नहीं बनता। नहीं बन जाता। तो वो उर्दू अदब का, तो आपका जो प्रोग्राम हो रहा है उससे लोग अगर इस जुड़ जाएं और इस तरीके से ये जो गवाहर, ये जो आपके हुनर के लोग जो स्प्रेड हैं, इन लोगों को आपका स्टेज अगर मिल जाए, जिससे ये जो बात हम एक एक लफ्ज कर रहे हैं ये महफूज हो रही है। ये डिजिटल वर्ल्ड है, ये जी जी हमेशा के लिए हम नहीं रहेंगे, हमारी आवाज रहेगी, हमारी गुफ्तगू रहेगी, हमारी बातचीत रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि दरिया बह रहा है,
اپنی اپنی زمینوں کو سیراب کر لیں. دریا تو بہتا رہے گا, علم ہمیشہ رہا ہے. اور تو اب یہ اپنی اپنی, تو میں ممنون ہوں اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں شفیق مراد صاحب کو کہ ایک شخص ایک لشکر کا کام کر رہا ہے. مشکلات ہوتی ہیں اور وہی بڑی چیز ہے. اور میں دعا کرتا ہوں, اور جو ممتاز ملک صاحبہ نے بڑی خوبصورت غزلیں, آج یہ 3 غزلیں جو ہیں, کاش کے, میں سمجھتا ہوں آج کے دن کا تحفہ ہے یہ اردو ادب کو, کہ ایک ہماری شاعرات کی 3 غزلوں کو ہم نے دنیا کی آپ کے جو فضاؤں میں بکھیرا, اور جو خوبصورت گفتگو آپ کے سردار صاحب نے کی وہ ہمارے اردو کے سرداروں میں سے شامل ہیں. وہ محمد افضل ہیں, وہ فضیلت بھی رکھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ روشنی ہے اور روشنی کو پھیلنا چاہیے. میں ممنون ہوں کہ ہم لوگ ویکینڈ پر بہت کچھ کام کر سکتے ہیں, لیکن اردو کے ساتھ جڑنا خود سب سے بڑا کام ہے. ہر بڑے کام کی تکمیل ہے خود اس کا صلہ. تو صلہ جو ملتا ہے, پرائز جو ملتا ہے, وہ اس کی تکمیل اور اس کا سیٹسفیکشن ہوتا ہے. اور سیٹسفیکشن جو ہے ادب کا وہ ہوتا ہے جس میں دل بقول ممتاز کے کہ اور اضطراب میں رہتا ہے, اور وہی سکون کی منزل. بہت شکریہ, بہت ممنون. میں نے کہا کہ یہ جملے بھی آپ کے شفیق کو پیش کر سکتے. دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے, سب کچھ کر دیا جی. دریا کو کوزے میں بند کرنا ڈاکٹر صاحب سے خیر ہے. بالکل بالکل صحیح بات. سردار صاحب آپ کے لیکچر سنتے رہتے ہیں, اور جب انہوں نے لیکچر سنے تو انہوں نے اس بات کا مجھے جب بتایا کہ بہت آپ کے فین ہیں اور باقاعدگی سے آپ کے لیکچر سنتے ہیں, تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ کی ملاقات بھی ڈاکٹر صاحب سے کہنا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج جو ہے ہمارے سردار صاحب سے, محمد افضل صاحب سے ملاقات ہوئی. اور ہم کیونکہ بعض وقت آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پر ہائیڈلبرگ میں علامہ اقبال کا جو ہے وہ کرتے ہیں, تو اس طفیل سے آپ سے بھی جو ہے ملاقات ہو جائے گی, اور انشاءاللہ شمع سے شمع آپ کے جو ہے جلتی رہے گی. بہت شکریہ. میری خواہش ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب یہاں آئیں تو ہم ایک اقبال سیمینار بھی منعقد کریں. ضرور. شریف اکیڈمی جرمنی کے تحت ایک ایسا سیمینار ہو جس میں دور دور سے دوست تشریف لائیں اور آپ کے علم سے بہرہ مند ہوں. انشاءاللہ. ہاں سر, انشاءاللہ ہم کریں گے. اور میں ممتاز ملک کی شاعری بھی ڈاکٹر صاحب نے سنی, اور ڈاکٹر صاحب نے اس کی تعریف اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ, اور اللہ کرے زور بیاں اور زیادہ. ان کا قلم جو ہے جب وہ چلتا ہے تو پھر ایک وہ سپاہی کے قلم کی طرح چلتا ہے. یقیناً یہی تخلیق کا جوہر ہے, یہی تخلیق کا جوہر ہے. میں آج رات کی بات بتانا چاہوں گی کہ کیونکہ شفیق مراد بھائی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے مجھے زینہ بزینہ چڑھتے ہوئے دیکھا ادبی دنیا میں, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے. 2010 میں میرا پہلا مسودہ جب تیار ہوا, مدت ہوئی عورت ہوئے کے نام سے میرے پہلی شعری مجموعہ, تو مجھے کسی نے کہا کہ شفیق مراد صاحب, کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ اتنا فاسٹ نہیں تھا, یہ اتنی چیزیں اتنی فاسٹ نہیں تھیں, تو ای میل بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ یاہو زیادہ یوز کرتے تھے, تو اتنا کوئی فاسٹ سسٹم نہیں تھا. تو اس وقت مجھے کسی نے کہا کہ پوسٹ کر دیں, تو یہ شفیق مراد بھائی ہیں, انہوں نے شاید پیرس میں ان دنوں پروگرام بھی کوئی اپنے اکیڈمی کے حوالے سے کیا تھا, تو انہیں ایک پوسٹ کریں تو یہ ایک نظر آپ کے مسودے پر ڈالیں گے. تو میں نے جب ان کو مسودہ بھیجا, تو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو عام طور پہ تو شاعری کر نہیں سکتی, میں تو آمد کے ساتھ جڑی ہوں. ایک دن میں چاہے 4 چیزیں عطا ہو جائیں, نہ عطا ہو تو 4 دن تک کچھ بھی نہ ملے, خالی ہاتھ بیٹھے ہوں ہم. تو میرا وہ تھا, میں نے کہا میں اس میں تبدیلی تو کوئی نہیں کروں گی, اچھا ہے یا برا ہے, کیونکہ یہ میرا جینون کلام ہے تو میں کسی کو چھیڑنے نہیں دوں گی. تو میری دوست نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, ایک نظر ڈالنے کے لیے بھیجو. تو میں نے مسودہ بھیجا تھا, اور اس میں پھر کیونکہ میں لڑکوں میں زیادہ بڑی ہوئی, میرے بھائی 4 ماشاءاللہ, میرے کزنس بھی زیادہ, ہر گھر میں اکلوتی بیٹی کوئی تو 4 3 کر کے, تو میرا لہجہ بھی وہ ہوتا ہے نا, اکثر ایسی بچیاں وہ تھوڑا سا ہو جاتی ہیں, کرتا ہوں اچھا بھی کرتا
ہوتا ہوں اور بھی لیتا ہوں, اچھا دے دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو میرے کلام میں زیادہ تر وہی مردانہ لہجے ہی میں ہمیشہ بات کرتی تھی. تو مجھے کسی نے کہا ایسا لکھا آپ نے تو آپ کو لگتا ہے جیسے آپ نے کسی سے کلام اٹھایا یہ وہ. میں نے کہا بھائی بات یہ جب وارث شاہ, بلے شاہ, یہ سارے لوگ لکھتے ہیں کہ لڑکی کے لہجے میں, نسائی لہجے میں جب وہ بات کرتے ہیں تو اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرتا کیونکہ لکھنے والا مرد ہوتا ہے, تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. یہ ایک حقیقت ہے ہماری, چاہے ہم اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں. لیکن جب کوئی خاتون اس لہجے میں لکھتی تو فوراً اس پہ اعتراض آتا ہے. تو مجھے جب شفیق بھائی نے بڑی ہی شفقت کے ساتھ مجھے بتایا کہ ممتاز جی آپ ایسا کریں, اس میں نا خود سے کوشش کر کے اس کو جہاں تا ہے وہاں تی کرنے کی پریکٹس کریں. جب آپ کریں گی تو یہ روانی خود بخود آ جائے گی. تو کوئی اعتراض کیوں کرے آپ کے اتنے اچھے کام کے اوپر. پھر انہوں نے مجھے ایک اور مشورہ دیا, کیونکہ میں اس وقت تخلص استعمال نہیں کرتی تھی نا, مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کہاں ممتاز کو زبردستی بیچ میں شامل کروں, تو جہاں تو قدرتی طور پہ آ جائے تو آ جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو یہ کام کرنا ہے اور پریکٹس سے کرنا ہے تاکہ آپ کا کام چوری نہ ہو جائے, اس کی انفرادیت قائم رہنی چاہیے کہ یہ ممتاز ملک کا کلام ہے. وہ جو 2-3 مشورے تھے میں نے ان کے اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیے. اور پھر جب وہ میرا مسودہ ان کے ساتھ میری فون پہ بات ہوئی, پھر 2011 میں وہ کتاب چھپی, میں نے ان چیزوں کو زیر نظر رکھا. جہاں پہ تو وہ چیز مجھے لگتا تھا کہ تھوڑا سا یہ ڈسٹرب ہوگی, وہاں میں نے تا کا لہجہ اس کتاب میں رہنے دیا. لیکن جہاں مجھے لگتا تھا کہ یہ کمپرومائز ہو سکتی ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے, وہاں میں نے اسے استعمال کیا. پھر میں نے ممتاز کو بطور تخلص اس میں سمونے کی کوشش, پریکٹس کی. اور اس کے بعد سے اب میں وہاں پہ ہوں جہاں میں نے ابھی بڑے پیارے بھائی سردار بھائی نے بھی کہا کہ میں نے اپنے تخلص کو بڑے اچھے, اب میں کہتی ہوں اس کو مانوی لحاظ سے, نہ صرف کہ میں ممتاز کو کہ میں ممتاز ملک یہ کہہ رہی ہوں کوئی اس طرح استعمال کروں, بلکہ میرا ممتاز کا جو لفظی مطلب ہے, جو اس کا جو اس کی اہمیت اپنے لفظ میں آتی ہے, اس کو بیان کروں. اور میں الحمدللہ اب کچھ جو کلام ہوئے ہیں اس میں یہ لفظی معنوں ہی میں آیا ہے, اپنی معنویت کے ساتھ ممتاز استعمال ہوا ہے. اور تخلص اور معنویت دونوں وہاں پہ جب اکٹھے ہوئے تو مجھے بڑے لوگوں نے شاباش دی, پھر میرے دل نے نا شفیق مراد صاحب کو شاباش دی. میں نے کہا شفیق بھائی تھینک یو, اچھے وقت پہ مشورہ دیا. میں آخری لفظ یہ کہوں کہ اس کو جو ہے, اس کو شاعری میں صنعت حسن تخلص کہتے ہیں. صنعت حسن تخلص, شاعر اپنے تخلص کو معنوی طور پر اس میں بڑے بعض شاعر مشہور ہوئے ہیں, جیسے ہمارے دور کے قمر جلالی جو ہیں, یا ذوق ہیں, یا غالب ہیں, یا مومن ہیں. یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے اپنے تخلص کو بڑے کمال سے استعمال کیا, اور اس صنعت کا نام ہے صنعت حسن تخلص. تو ماشاءاللہ سے آپ بھی صنعت حسن تخلص کے وہ ہیں. بہرحال بہت ممنون ہیں ہم اب آپ سب کے انشاءاللہ. شکریہ محترمہ ممتاز ملک صاحبہ آپ کا کہ آپ نے ایک اس عاجز کی ایک چھوٹے سے مشورے کو یاد رکھا. اور میں آپ کا تہ دل سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کے قلم کی روانی اور آپ کے تخیل کی بلندی کے لیے بھی دعا گو ہوں. بہت شکریہ. میں عرض کرتا چلوں کہ ممتاز ملک کا قلم محبت کا امین بھی ہے, اور ایک سپاہی کی تلوار بھی ہے, اور ایک سرجن ڈاکٹر کے نشتر کا کام بھی کرتا ہے. آپ کے کلام میں اصلاح معاشرہ بھی ہے, تنقید بھی ہے, اور آپ کی تخلیقی صلاحیتیں آپ کی شاعری میں اجاگر ہوتی ہیں. پروگرام اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے, اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ شریف اکیڈمی جرمنی دنیا بھر میں علم و ادب کو عام کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے, اور یہاں مرادیں بانٹی جاتی ہیں. یہ روشنی کا سفر ہے ہمدم, مراد کے ساتھ ساتھ رہنا, جو تیری شب کے اداس رستوں میں بن کے سورج ابھر رہا ہے. اور مرادیں بانٹی جائیں, وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ان مرادوں کو حاصل کرتے ہیں, اور وہ نصیب ہوتے ہیں جو کہ چشمہ رواں سے اپنے آپ کو اپنی تشنگی کا درمان نہ کر سکیں. میں ایک شعر اسی سلسلے میں 2 اشعار عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے پھولوں سے سجایا تھا تیرے رستوں کو, میں نے پھولوں سے سجایا تھا تیرے رستوں کو, تو نے کس واسطے پھولوں سے چنے خار بتا.
वेरी गुड इस वेरी गुड वास्ते फूलों से चुने खार बता, और मैंने एक शहर मुरादों का बसाया है मुराद। डॉक्टर साहब और कीजिए। हाँ इरशाद, हाँ मैंने एक मैंने शहर एक मुरादों शहर का बसाया मुरादों मुराद। का बसाया है मुराद, हाँ, तूने क्यों शहर से पाए नहीं असमार बता। वाह बता, वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं इसी गुजारिश के साथ कि जहाँ इल्म और अदब की बात हो वहाँ से इल्म के असमार हासिल करने चाहिए, और ये खुशकिस्मती उन लोगों की होती है जो कि हासिल करते हैं, और जिनकी किस्मत में नहीं वो फूलों से भी अपने लिए खार चलते हैं। वाह प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवा है। मैं शरीफ एकेडमी के कुर्राए अर्ज पर फैले हुए तमाम मेंबरान की जानिब से मोहतरम डॉक्टर तकी आबदी, मोहतरम मुमताज मलिक, मोहतरम सरदार मोहम्मद अफसल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि थैंक यू उस प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आज के इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। ये प्रोग्राम शरीफ एकेडमी जर्मनी की जानिब से पेश किया जाता है। इल्म व अदब के काफिले में हमारे साथ रहिए और अपनी इल्मी तशनगी का दरमान करते रहें। अगले प्रोग्राम तक के लिए शफीक मुराद को इजाज़त दीजिए, बहुत दुआओं के साथ और इस शेर के साथ कि बढ़ रहे हैं हर तरफ इल्म कलम के काफिले, इस ज़मीं सुभान एक नया आलम बसाया जाएगा। अल्लाह। वाह वाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह वाह। हाफिज। अल्लाह अमन। करें, शेयर करें। मज़ीद इल्मी और अदबी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।